ہو سکتا ہے کسی کو پاک ایران روابط پسند نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ دونوں ملکوں کے لیے باہمی اشتراک کار کتنا فائدہ مند ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا پہلے مرحلے میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا حجم $10 ارب تک لائیں گے۔ سرحد سے ہونے والی تجارت اور سرحدی بازاروں کو لازمی طور پر ترقی دیں گے۔ ایرانی صدر نے غزہ کے عوام کی بھرپور حمایت پر پاکستان کے عوام کو سلام پیش کیا۔ ہو سکتا ہے کسی کو ہم دونوں ملکوں کے روابط پسند نہ ہوں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ باہمی اشتراک کار دونوں ملکوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کی موجودہ سطح قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں باہمی تجارت میں $10 بلین کا اضافہ کریں گے۔ $10 میلیارد افزایش پیدا کنه۔ دونوں ملکوں کے درمیان طویل سرحد کو ہم ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میں نے اور وزیر اعظم نے سرحد کا ایک مختصر دورہ بھی کیا۔ سرحد سے ہونے والی تجارت اور سرحدی بازاروں کو لازمی طور پر ترقی دیں گے۔ ملت بزرگ ایران نے ظالمانہ پابندیوں کو ایک موقع میں تبدیل کر دیا۔ ایران فنی لحاظ سے ایک ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے۔ ہم اپنے دوست پاکستان کے ساتھ اپنی ان صلاحیتوں اور مہارتوں کا اشتراک کرنے پر تیار ہیں۔ پاکستان به اشتراک بگذاریم۔ یقین ہے یہ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات بڑھانے میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ دو ملت و دو کشور۔ ہمیں اپنی سرحدوں پر کاروبار کو وسعت دینا ہوگی۔ چاہتے ہیں پاک ایران سرحد خوشحالی کا مینار بنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا غزہ پر ایران کا مضبوط موقف قابل تعریف ہے۔ پاکستان ہمیشہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت پر ایران کے شکر گزار ہیں۔ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم مل کر پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بہت مستحکم کریں۔ ہمارے جو بارڈرز ہیں وہاں پر ترقی اور خوشحالی کے مینار قائم کریں۔ ہم تبدیل کر دیں ایسے علاقے میں جہاں پر کاروبار، خوشحالی اور ترقی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ کا میسر کر رہا ہے کہ ہم مل کر اس دوستی کو، ہمسائیگی کو ایک ترقی اور خوشحالی کے سمندر میں بدل کی گہرائیوں سے ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر بربریت اور ظلم کے پہاڑ اڑے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے اور آپ کی ایرانی قوم نے ایک بہت مضبوط موقف اپنایا ہے۔ پاکستان ہر وقت غزہ کے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے اور ایران کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ وہ دن آئے گا جب کشمیریوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے۔ اس دورے کے نتیجے میں ہمارے تعلقات اور گہرے ہوں گے اور مضبوط ہوں گے۔ پاکستان اور ایران نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ عام انتخابات کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ عرض سلام و ادب و احترام میکنم۔ جان برادر، چشم ما روشن دل ما شاد، خیلی خوب۔ چشم ما روشن دل ما شاد، پاک ایران دوستی زندہ باد۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا نور خان ایئر بیس پر سرخ قالین استقبال۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر اعظم نے مہمان صدر کو کابینہ ارکان کا تعارف کرایا۔ معزز مہمان سے ملاقات میں وزیر اعظم کا کہنا تھا، انتخابات کے بعد آپ پاکستان آنے والے پہلے سربراہ مملکت ہیں۔ پوری قوم آپ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ پرتپاک استقبال پر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ تجارت اور دیگر شعبوں میں رابطے بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی اقتصادی زون کے لیے مشترکہ تعاون سمیت 8 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ شہر اقتدار کی ایک شاہراہ کو ایران ایونیو کا نام دے دیا گیا، جس کا افتتاح بھی ابراہیم رئیسی نے کیا۔ ایرانی صدر نے یوم العرض کے موقع پر وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ ایرانی صدر کی اہلیہ، وزیر خارجہ، کابینہ ارکان اور تاجر بھی دورے میں ساتھ ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری سے ایرانی ہم منصب ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ صدر مملکت کا کہنا تھا، میرے بھائی ایرانی صدر کا استقبال کرنا اعزاز کی بات ہے۔
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے ملاقات میں دہشت گردی، سرحدی سلامتی اور خطے میں امن و استحکام کی بہتری کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر ایک دوسرے کے موقف کی حمایت کو سراہا۔ صدر رئیسی کا کہنا تھا اسلاموفوبیا کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ مہمان صدر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے بھی ملے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف آج رات چین روانہ ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی نواز شریف کے ہمراہ چین جائیں گے۔ نواز شریف اور اسحاق ڈار خصوصی پرواز کے ذریعے چین جائیں گے۔ 5 روزہ دورے کے دوران نواز شریف چین کی اہم حکومتی اور کاروباری شخصیات سے ملیں گے۔ کمیونسٹ پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ نواز شریف چین میں طبی معائنہ بھی کرائیں گے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا بانی پی ٹی آئی کی مزاحمت کا اعتراف۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا زندگی بھر مزاحمت کی لیکن اس بار یہ دوسری طرف چلی گئی۔ ووٹ مزاحمت کا ہے، لوگ مزاحمت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے بانی پی ٹی آئی مزاحمت نہیں کر سکیں گے لیکن انہوں نے کی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر کا کہنا تھا دیکھنا ہے پی ٹی آئی کی مزاحمت ہمیں لے ڈوبی یا ہماری مفاہمت۔ الیکشن میں کوئی سلیکشن نہیں ہوئی، جتنا مجھے اپنے ہارنے کا یقین ہے اتنا ہی جاوید لطیف کی ہار کے صحیح ہونے کا ہے۔ جاوید لطیف نے الیکشن سے متعلق غلط کہا، ان کا دکھ رانا تنویر کے ڈی نوٹیفائی ہونے سے ختم ہوگا۔ میاں نواز شریف نے مزاحمت کی سیاست کا ووٹ ہے، لوگ لو کرتے ہیں اس کو۔ اس مرتبہ وہ مزاحمت کی سیاست ہمارے حصے میں نہیں رہی، وہ دوسری طرف سے عمران خان نے مزاحمت تو کی، توقع یہ تھی کہ وہ نہیں کر سکے گا۔ ان کی مزاحمت لے ڈوبی ہے یا ہماری مفاہمت لے ڈوبی ہے، یہ بات درمیان میں۔ پارٹی میں تو آراء تھی، میں دوسری رائے کا ہی حامی تھا، کولیشن گورنمنٹ نہیں بنانی چاہیے۔ پارٹی کا یہ فیصلہ تھا وزیر اعظم میاں نواز شریف بنیں گے۔ میاں نواز شریف نے خود فیصلہ کیا اگر کولیشن گورنمنٹ میں جانا پڑتا ہے تو پھر ہمارے امیدوار میاں شہباز شریف۔ کوئی سلیکشن نہیں، کوئی کسی نے کراس نہیں کیا۔ جاوید لطیف صاحب زیادتی کرتے، جتنا مجھے اپنے ہارنے پہ یقین ہے، مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ جاوید لطیف صاحب بھی صحیح ہارے ہیں۔ ان کا گلہ یہ ہے کہ میں ہار گیا ہوں، رانا تنویر کیوں جیت گیا۔ ان کا جو درد ہے نا اس کو میں سمجھتا ہوں۔ اب ہم کیا کریں، رانا تنویر صاحب کو ڈی نوٹیفائی کروائیں۔ مجھ پر ہیروئن کیس کما جاوید باجوہ نے بنوایا، رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ ہیروئن کیس میں بے گناہ ثابت ہوا تو باجوہ نے کہا کچھ اور کیا ہوگا۔ کیس کما جاوید باجوہ نے بنوایا لیکن فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا تھا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا فیض آباد دھرنا TLP کا اپنا فیصلہ تھا، یہ کہنا کہ ان کو کسی نے اکسایا تھا غلط ہے۔ فیض حمید اور کما جاوید باجوہ نے کہا وزیر قانون استعفیٰ دیں اور اس کو ختم کریں۔ اس میں تقریب تھی، میاں شہباز شریف صاحب نے ان کے ساتھ گلا گیا کہ باجوہ صاحب یہ دیکھیں رانا صاحب کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی، بے گناہ ہیں، انہوں نے بڑی غلط بات اور نہیں یہ بے گناہ ہونے کو اور کام کیتا ہوئے۔ میں نے یہ سن لی، دوبارہ جب مجھے ملے وہیں میں نے کہا کہ باجوہ صاحب آپ نے میرے خلاف مقدمہ بنایا ہے، اللہ آپ کے اور میرے درمیان انصاف کرے، اسی دنیا میں کرے۔ کہنے لگے نہیں میں نے نہیں بنایا، میں نے کہا نہیں آپ نہیں بنایا، آپ اس میں شامل کرنے والے یہ تھے، کروانے والا عمران خان۔ TLP لاہور سے چلے تھے تو وہ کسی کے کہنے پہ نہیں چلے تھے، یہ ان کا خود اپنا ایجنڈا تھا۔ فیض حمید صاحب یا کما جاوید باجوہ صاحب انہوں نے پھر کہا کہ یار اس بات کو ختم کریں اور استعفیٰ دیں، تو پھر استعفیٰ ہی ہوا تھا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ حکومت آج ادھر بیٹھی ہے، 3-4 مہینے بعد ادھر بھی آ سکتی ہے۔ ہم نے بہت دیکھا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا کل کا ضمنی الیکشن دھاندلی زدہ تھا، پنجاب پولیس نے چیئرمین اور ہمارا راستہ روکے رکھا، RO آفس کے باہر پولیس تعینات تھی، تحقیقات کی جائے پنجاب پولیس کی وردی میں کون لوگ تھے۔ چیئرمین کا ہمارا راستہ پنجاب پولیس نے 2.5-3 گھنٹے کے لیے روکا ہوا تھا۔ خرم منٹ صاحب کو پولیس نے اریسٹ کیا، 12 گھنٹے لاک اپ میں رکھا۔ کل کا بائی الیکشن ریگڈ الیکشن اس لیے تھا، ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر کے 300 میٹر سے 400 میٹر پولیس فورس تعینات تھی، کسی کو جانے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا افسر بالا سے حکم ہے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس یا الیکشن ایجنٹس کو جانے نہیں دے سکتے، آئیڈینٹیفائی کیا جائے کون سی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ تھے پنجاب پولیس کے یونیفارم میں۔ آج گورنمنٹ ادھر بیٹھی ہے، 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد یہ ادھر بیٹھ سکتے ہیں، یہ چیزیں آتی جاتی ہیں، ہم نے بہت دیکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ضمنی انتخابات میں کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے ووٹ کے صحیح استعمال کا بھرپور شعور رکھتے ہیں۔
عوام جان چکے ہیں ان کی ترقی کے لیے نواز شریف کی قیادت ضروری ہے۔ قوم کی ترقی اور عوام کی خدمت صرف مسلم لیگ نون کا شعار ہے۔ پنجاب کو آگے لے کر جائیں گے، ترقی کا سفر ہر روز تیز تر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انتخابات کے پرامن انعقاد پر انتظامیہ، پولیس اور دیگر اداروں کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ ہماری برداشت اب ختم ہو رہی ہے، بار بار چھیڑیں گے تو ایسا قدم اٹھائیں گے کہ آرام سے آپ بھی حکومت نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور وفاقی حکومت پر برس پڑے، کہا ہر صوبے میں جا کر جلسے کروں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ بشرا بی بی کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ آج یہ اعلان کر رہا ہوں، پاکستان کے ہر صوبے میں بڑھ کر نشر کروں گا، جلسے کروں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے۔ ہمارا لیڈر جیلی کیسوں میں قید ہے، ہم بار بار برداشت کر رہے ہیں، ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں، ہمیں بار بار نہ چھیڑیں، ہمیں مجبور نہ کریں، وہ اقدامات کریں تو اتنے سکون سے پھر حکومت آپ بھی نہیں کر سکتے۔ بھرپور احتجاج ہوگا، ہم حق چھین کے لینا بھی جانتے ہیں۔ یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے، فرض بنتا ہے بشرا بیگم چیک اپ کروائے، باقاعدہ ایک اور بورڈ بٹھایا جائے۔ حیرانی کی بات ہے پنجاب میں کچھ جگہوں پر جنرل الیکشن سے بھی زیادہ پولنگ ہوئی ہے۔ جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے ثابت ہو رہا ہے کہ ادارے اور فارم 47 کی حکومتیں ہیں مزید نظام کو خراب کرنے کا پروگرام بنا کے بیٹھی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ ایکسپوز نہیں، آپ ننگے ہو چکے ہیں۔ قانون کے مطابق ہماری اب سیٹیں واپس کریں، لیٹر لکھنے سے پہلے وابڈا کے ذریعے لوگوں کو ایف آئی آر دینا شروع کر دی۔ آپ نے جب بات چیت نہیں کرنی تو لیٹر کیوں لکھا آپ نے؟ پھر بڑا کلیئر میسج دے رہا ہوں آئی جی صاحب کو، وابڈا کے کہنے کے اوپر ایف آئی آر نہ کیا جائے۔ میں اپنی عوام کو اون کرتا ہوں، میرا 1510 ارب روپے آپ نے دینا ہے تو اس میں سے کٹوتی کروا کر اپنے لوگوں کو ریلیز دینا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے لوگوں کو بار بار آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی چور چور، یہ دوبارہ یہ لفظ بھی آپ نہ استعمال کریں۔ اور وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ، پی ٹی آئی دور حکومت کی وفاقی کابینہ ارکان کے نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، غلام سرور، مراد سعید، پرویز خٹک، شفقت محمود، اعجاز شاہ، علی زیدی، خسرو بختیار، اعظم سواتی، اسد عمر، عمر ایوب، محبوب سلطان، فواد چودھری، فاروق نسیم، شیری مزاری کے نام ای سی ایل سے نکالنے کی منظوری دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی، فراح خان، زلفی بخاری کے نام ای سی ایل میں برقرار ہیں۔ شہباز حکومت نے نیب کی سفارش پر نام ای سی ایل سے نکالنے کی منظوری دی۔ سیکیورٹی فورسز کا کے پی میں 2 مختلف مقامات پر آپریشن، 11 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر نے بتایا سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، فائرنگ کا شدید تبادلہ، 10 دہشت گرد مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ ہوئی، فائرنگ کے تبادلے میں 1 دہشت گرد ہلاک ہوا۔ تمام دہشت گرد فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ آپریشنز کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے مقامی افراد کی حمایت۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چکن کی قیمت 750 سے 800 روپے کلو تک کیوں پہنچی؟ پولٹری ایسوسی ایشن کے صدر نے حکومتی پالیسی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ کہتے ہیں حکومت نے جرمانے کیے تو رد عمل میں 100 روپے اور بڑھ گئے۔ ایک خریدار نے کہا عوام اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ اب احتجاج بھی نہیں کرتے۔ لاہور سے دیکھیے سدرا غیاس کی رپورٹ۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں مرغی کا گوشت 750 روپے سے تجاوز کر گیا۔ صارفین مرغی کے گوشت کی بڑھتی قیمت سے پریشان ہیں۔ اب اتنی مہنگی ہے، سمجھ لو عید پہ ہی پک رہی ہے۔ پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ مرغی لینے جائیں تو بازار سے مل جائے گی ہمیں، جب پہنچ آتے ہیں تو ہماری جیب جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتی۔ عوام اتنی مجبور ہو گئی کہ وہ روڈوں پہ نہیں آ سکتی ان چیزوں کے لیے۔ پولٹری ایسوسی ایشن کے صدر طارق جاوید نے مرغی کے گوشت کی قیمت بڑھنے کا ذمہ دار حکومتی پالیسیوں کو ٹھہرا دیا۔ عید پہ ہمیشہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، ڈیمانڈ کی زیادتی نے ریٹ کو بڑھایا، پھر ہماری حکومت نے اس کو کیپ کرنے کی کوشش کی، زبردستی دبانے کی کوشش کی۔ جو دکاندار ہیں پھٹے والے ہیں ان پہ ایف آئی آر دی، ان پہ جرمانے دیے، جرمانوں کا خرچہ بھی اسی کی قیمت میں ساتھ شامل ہوتا گیا، اس نے 100 روپیہ ریٹ بڑھا دیا۔ خریدار کہتے ہیں کہ حکومت گرا فروش مافیا کے خلاف کارروائی کرنے میں بری طرح سے ناکام ہے۔ کیمرہ مین نظر بشیر کے ساتھ سدرا غیاس، CRY نیوز، لاہور۔ کراچی میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بسوں کے روٹس میں اضافہ، 2 مہینے کے لیے بس سروس مفت کر دی گئی۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ۔ آٹومیٹک ہے، آپ کو صرف بٹن پریس کرنا اور یہ چلنے لگے گی۔ میں نے سفر کیا ہے پنک بس سروس میں، بہت زیادہ سہولت موجود ہے۔
پیپلز پارٹی کا خواتین کے لیے بڑا اقدام، پنک بس سروس کا سفر 2 ماہ تک فری کر دیا گیا۔ کراچی پریئر ہال میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور نے پنک بس سروس کے 2 نئے روٹس کے لیے 10 بسوں کا آغاز کر دیا۔ یہ وہ بس ہے جس میں کوئی مرد سوار نہیں ہو سکتا، اس میں صرف اور صرف خواتین ہی سوار ہو سکتی ہیں۔ پہلا روٹ پاور ہاؤس سے کورنگی، جبکہ دوسرا روٹ گلشن حدید سے ٹاور تک چلایا جائے گا۔ بس کا کرایہ 50 روپے رکھا گیا ہے، جو کہ اگلے 2 مہینوں تک نہیں لیا جائے گا۔ میری ایک دل کی خواہش ہے، معلوم نہیں یہ ہو یا نہ ہو، کہ یہ مفت سروس ہو جائے اسپیشلی عورتوں کے لیے۔ بالکل آٹومیٹک ہے، آپ کو صرف بٹن پریس کرنا اور گیگ چلنے لگے گی اس طرح، لیکن اس میں صرف کنٹرول آپ کے بریک پر ہونا چاہیے۔ ڈسیبل پرسن ہوتے ہیں ان کے لیے سیٹس الگ سے دی ہوئی ہیں ہماری گاڑی میں ٹوٹل 20 سیٹیں ہیں، جس میں آرام سے لیڈیز جو ہے نا ٹریول کر سکتی ہیں۔ جو بس اسٹاپ پر کھڑی ہوتی ہیں، گھنٹوں ویٹ کرتی ہیں، ایک چھوٹے سے کمپارٹمنٹ میں ان کو گھس کے جانا پڑتا ہے، تو ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ میں نے سفر کیا ہے پنک بس سروس میں، بہت زیادہ سہولت موجود ہے، ایئر کنڈیشن بس ہے اور اس میں فیمیل موجود ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے 2 نئے روٹس کا آغاز ان کی سہولیات میں مزید اضافہ کر دے گا۔ شہر قائد میں پنک بسز کے 2 نئے روٹس کا اضافہ خواتین کے لیے خوش آئند ہے، اس سے ان کو ان کی منزل تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ کیمرامین محمد اماد کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ اور خاتون کار ڈرائیور کی موٹر وے اہلکار کو روندنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ موٹر وے پولیس واقعے میں ملوث خاتون کو ڈھونڈنے میں ناکام ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو 1 جنوری کی ہے۔ خاتون ڈرائیور کے خلاف متعلقہ تھانے میں FIR درج کروا دی تھی۔ قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان کے پہلے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن میری آواز مریم نواز کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر لاہور میں 100 جدید ایمرجنسی پنک 15 بٹن کا بھی اجرا کیا گیا۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی میں ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا خواتین 15 کال، ویمن سیفٹی ایپ، لائیو چیٹ فیچر، ویڈیو کال فیچر، پنجاب پولیس ایپ اور سیف سٹی ویب پورٹل کے ذریعے ورچوئل پولیس سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ خواتین نام اور پتہ ظاہر کیے بغیر مکمل رازداری کے ساتھ مسئلہ شیئر کر سکتی ہیں۔ لاہور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے 19 ٹریفک چالان کاٹے گئے۔ پاکستان میں ہر سال 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 53,000 بچے آلودہ پانی اور ناک کے صفائی کے سبب ڈائریا میں مبتلا ہو کر جان سے جاتے ہیں۔ PMA ہاؤس میں مندوبین کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پی چوہو نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ندیم رضوی، چیئر فار WMC، ڈاکٹر کیسر سجاد اور سعید اللہ جان مروت سمیت دیگر ممبران کراچی ٹاسک فورس WMC بھی موجود تھے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہر قائدامت پر کل کراچی ڈویژن میں عام تعطیل ہوگی۔ تمام نجی اور سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شہر میں 7 روز تک ڈرون اڑانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ جامعہ کراچی میں کل ہونے والے تمام امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے۔ رجسٹرار جامعہ کراچی کا کہنا ہے امتحانات کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں کے لیے متبادل راستوں کا پلان جاری کر دیا۔ شارع فیصل دن میں محدود وقت کے لیے بند رہے گی۔ کلب روڈ PIDC سے میٹروپول تک بند ہوگا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ PIDC چوک تک بند رہے گا۔ ایرانی صدر کل لاہور میں مزار اقبال پر حاضری دیں گے۔ لاہور میں بھی کل عام تعطیل ہوگی۔ تمام اسکول، کالج، یونیورسٹیز بند رہیں گے۔ سول سیکریٹریٹ اور ڈویژنل دفاتر معمول کے مطابق کھلیں گے۔ کراچی میں 8 بچوں کا باپ گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہری نے ڈاکو پہ گولی چلائی تھی۔ فیکٹری ملازم 51 سال کا نصیب زرین زد میں آ گیا۔ افضل خان کی رپورٹ۔ 8 بچوں کے باپ فیکٹری ملازم نصیب زرین کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اتوار کو چھٹی والے روز مقتول اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو لے کر اپنی بڑی بیٹی سے ملنے گیا تھا، جہاں سے واپس گھر آتے ہوئے راستے میں مارا گیا۔ بچے سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہوا، کہنے لگا میں تو پیچھے آ رہا تھا اور میرے آگے سے موٹر سائیکل والے گزرے، انہیں 2 بائکیں دی اور اس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ہوائی فائرنگ کر رہا تھا
और एक जो है ना स्टेज फायरिंग कर रहा था। पुलिस हुकाम के मुताबिक फरार होते डाकुओं पर शहरी ने फायरिंग की थी, जिससे वहां से गुजरने वाला नसीब जरीन जाँ बहक हुआ। दो मुलजिम वहाँ पे स्नैचर्स दो शहरियों को इंटरसेप्ट करते हैं, उनके साथ वो वारदात करते हैं। उनके 5 सेकंड के बाद दो शहरी वहाँ पे दूसरे बाइक पे मौजूद थे, उन्होंने डकैतों पे फायरिंग की है। बजाय डकैतों के हिट होने के ये शहरी जो है ना उसके जद में आया है। पुलिस ने मौके से फरार होने वाले डाकुओं के साथ साथ फायरिंग करने वाले शहरी की भी तलाश शुरू कर दी है। डकैती, मुजाहिमत हो या क्रॉस फायरिंग, हर वाक़े में कराची के मासूम शहरी मारे जाते हैं और पीछे रह जाने वाला खानदान कर्ब के समंदर में डूब जाता है। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का 12 साल बाद इराक का दौरा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का बगदाद एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तैयब एर्दोगान ने इराकी हममंसब अब्दुल लतीफ़ राशिद और वज़ीर आज़म से अलग-अलग मुलाकात की। सिक्योरिटी, तिजारत और पानी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।